المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے۔ پھر فرمایا، ایک فرشتے نے میرے پاس آ کر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عطا کرتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو نبی ہونے کے ساتھ بندگی کا وصف رکھیں اور چاہیں تو نبوت کے ساتھ بادشاہی کا وصف اپنا لیں، جیسا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کی مشاورت سے وصف نبوت کے ساتھ بندگی عاجزی کو پسند فرمایا۔ علماء نے لکھا، بندے کی نمایاں خوبیاں تین ہیں: نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، گناہ نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگ لیتا ہے۔ اس بندے کو یہ تین خوبیاں مل جائیں، اس کے لیے سعادتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان کی پیدائش، اس کا وجود بھی مالک کریم کا فضل و کرم ہے، اور وہ اپنی زندگی اور بعد کے معاملات میں بھی ہر لمحہ اپنے خالق جل جلالہ کے احسانات کا محتاج ہے۔ بندہ ہونے کا پہلا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات پر کا شکر گزار رہے، کسی بھی موقع پر ناشکری احسان فراموشی نہ کرے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی تمام اولاد کا نظارہ کروایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مالدار ہے اور کوئی فقیر ہے، کسی کو حسن و جمال ملا ہے اور کوئی دوسری طرح ہے، تو عرض کی، ربی لولا سویت بین عبادک، اے میرے رب، تو نے اپنے بندوں کو یکساں کیوں نہ بنایا؟ سب کو ایک جیسا نہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ باری تعالیٰ نے فرمایا، انی احببت ان اشکر، مجھے پسند ہے کہ میرا شکر کیا جائے۔